اللہ جل مجدہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ خلاق لاکھ فضل ہے کہ اس مالک کائنات خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے طفیل ہمیں اس وقت نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہوئی ہے، اور دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی جمیع آل کا صدقہ ہماری زندگیاں بھی ہمہ وقت اسی طرح سے گزریں اور ہمیں موت بھی اسی معاملے میں آئے۔ صاحبان ذوقار بزرگ و دوستوزی احتشام نہایت قابل صد احترام علماء کرام حفاظ کرام قراء حضرات، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اراکین سید آباد کے منصور والی کے جمیع علاقہ کے خصوصاً فقیران والی کے اور اسلام آباد کے، جو کہ یقیناً یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، وہ اس نیکی میں پیش ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بفضل خدا میں بندہ ناچیز بھی اور میرے جمیع اقارب دوست اور خصوصاً بالواسطہ قبلہ والد گرامی مرحوم و مغفور سید شبیر احمد شرازی رحمت اللہ علیہ، آپ کے ساتھ وابستگان، آپ کے وہ ان کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اس تحریک کے ساتھ ہیں، اس مشن کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک اچھے ماحول میں اپنے گاؤں میں بھی ہم آپ تمام احباب کو دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیں گے تو ہماری لیے عزت افزائی ہوگی۔ یا رسول اللہ، اور الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین حضرت العلام بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اپنے محبوب کے تمام عاشقوں کا صدقہ ان کی لحد پہ اپنی بڑی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ان کو عالم برزخ میں حضور سید عالم کی چہری اور آپ کی بارگاہ میں خدمت میں معموری نصیب فرمائیں، اور یقیناً ہمارا ان کے لیے گمان یہ ہے، ان کا ایمان یہ تھا کہ جو خلوص نیت سے اور خلوص عمل سے سید عالم کے مشن پہ کام کرتے ہیں، رب کائنات ان کو بڑی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ صاحبان ذوقار ہم بیان سنیں گے، میں بیان آپ کو آج نہیں سناؤں گا، جناب ہمارے مہمان تشریف فرما ہے۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی اس کے ضمن میں جو ایک حدیث مقدسہ ساتھ میں متصلاً پڑھی، اس کے ذریعے ایک چند الفاظ میں صرف آپ کی بارگاہ میں ایک پیغام پہنچا کہ آپ کے لیے خوشخبری کے لیے ہے، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ہے، اور آپ کے لیے پختگی کے لیے ہے۔ یہ جو حضور سید عالم علیہ السلام آپ کے مشن کا کام ہے، یہ تو ایسا مشن ہے کہ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے منافق کی گردن ماری تو اس وقت ابھی قرآن میں کوئی قانون نہیں تھا، حضور نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ جو میرا فیصلہ نہ مانے اس کی گردن اتار دو، قرآن میں نازل تھا لیکن اس کو باقاعدہ قانون کے طور پر رائج نہیں کیا گیا تھا حکومتی لیول بات ہوگی، اگر ہو چکا ہوتا تو وہ سارے لوگ آتے نہیں، جمع ہو کے نہیں آتے، قرآن میں موجود تھا، تعلیم دے دی گئی، لیکن ابھی اس طرح سے نا درجہ بدرجہ پیغام پہنچائے گئے، سکھائے گئے، ان پہ عمل، ان کو عمل میں لایا گیا، یکدم سے ایسا نہیں ہوا کوئی عمل آ گیا اور فوراً اس پہ سختی بھی شروع ہو گئی۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام آپ نے تو ایسے محبوب طریقے سے دین کو سکھایا کہ ایک وقت ایک گاؤں سے وفد چند لوگ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، دین سیکھنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک نیا بندہ جو اسلام میں داخل ہوا تو وہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں ہی نہ اٹھا، پاس سے تو جا کے ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے،
اس میں وہ بندہ اٹھا اور جا کے نا، غالباً مشکات شریف میں بھی ہے، تو کونے میں جا کے پیشاب اس نے کرنا شروع کر دیا مسجد نبوی سے۔ اب سارے صحابہ یا قریبی جو ان کے ساتھ والے تھے وہ بھی، جو حضور سید عالم کے آپ کی میت میں رہنے والے تھے وہ بھی، انہوں نے جب یہ عمل دیکھا، اور یہ فطری بات ہے، یہ ایک بندہ یہاں سے اٹھے گا ہم سب دیکھیں گے، ایک دفعہ ضرور نظر جائے گا، وہ صرف ایک عمل میں ہے یعنی چل رہا ہے تو ہم دیکھ کے واپس آ جائیں گے، اگر اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے وہ چل بھی رہا ہے کسی کو اشارہ کر رہا ہے تو ہم دوسری طرف بھی دیکھیں گے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ہم اپنے کام میں اتنے مگن ہو کے کام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کام دیر سے اس کا نتیجہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو ہم جب یہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو جب ایسا ہوا تو صحابہ نے تو دیکھ لیا، دیکھا بھی تھا، کچھ کا غور بھی تھا، اور جیسے ہی اس نے پیشاب کرنا شروع کیا تو انہوں نے چاہا کہ وہ اٹھ کے فوراً یا آواز دے کے یا روک لے اس کو، تو جیسے ہی انہوں نے کرنا چاہا ان سے بھی بڑھ کر سرکار دو عالم نے ان ساتھیوں کو روک دیا اور خاموش کروا دیا، فرمایا کہ اس تک بات نہیں جانے دی۔ وہ پیشاب کر کے بغیر استنجے کے اسی حالت میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ اب سید عالم وہ پتلی پتلی گلے قدس کی بتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اب وہ لب کھلے تو وہ رحمت کے پھول جھڑنے لگے، تو حضور نے بڑی شفقت سے اس کو 3 درجات میں بات کو سمجھایا۔ سب سے پہلے وہ دلیل اس کے سامنے رکھی کہ جو وہ سمجھتا تھا، آخر میں وہ دلیل وہ فرمان عالی شان پیش فرمایا، جاری فرمایا کہ جس کو حضور سمجھتے تھے، اپنی بات پہلے نہیں رکھی، اس کے علم کے مطابق اس کے لیے پہلے بات وہ رکھی کہ جس کو وہ قریب جانے، عزیز جانے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا تیری صحت کا نقصان ہے اس میں، کھڑے ہو کے پیشاب، اور تیرا استنجا نہ کرنا یہ بھی تیرے لیے مضر ہے، اور پھر فرمایا یہ مسجد کا صحن ہے، یہ پاکیزہ ہے، اس جگہ تو یہ پیشاب کرنا بالکل منع۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا، اب اسے سمجھ نہ آئے میں کروں کیا، تو حضور نے پھر حکم دیا کہ یہاں سے مٹی اٹھا کے باہر پھینک، نہیں مٹی نہیں مٹی۔ تو یہ صاحب وہ سلسلہ تھا، یہ طریقہ تھا حضور کا دین سکھانے کا، سلسلہ وار بات ہوئی، ایسے نہیں یکدم سے کچھ بھی نہیں۔ حضور سید عالم نے بڑے تحمل مزاجی سے اس سلسلے کو چلایا۔ اس وقت دور کا تقاضا یہ، اب اسلام اپنی پوری آب و تاب پہ ہے، اب اس کو اب اس کو دیوانوں کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے اس عمر کی کہ جب ضرورت پیش آ گئی، پہلی ضرورت پہ سیدنا عمر فاروق نے گردن اتار، پہلی ضرورت پیش آئی۔ بس بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نظر کے سامنے کئیوں کے یہ معاملات آتے ہیں، بس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ وہاں پر رک جائے۔ جس کو اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے، جس کو ایمان اعلیٰ نصیب فرمایا ہوتا ہے، اور جو محمد عربی کے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، جب حضور نے پوچھا عمر کتنی محبت ہے مجھ سے، عرض کی آقا اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے آپ ہیں۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو عرض کی آقا اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو عزیز رکھتا ہوں، تو حضور نے فرمایا الآن اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تو بالکل خالص مومن ہے، پورا مکمل کامل مومن ہے۔ تو انہی کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت مقدسہ برکت کے لیے پڑھی کہ انا اعطیناک الکوثر، تو بات بھی اسی طرح سے چل رہی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، تو یہی خیر کثیر ہے جو آپ نے حضور نے سکھایا۔ حضور سید عالم صحابہ کرام کو فرماتے، صحابہ تم جہنم کے گڑھوں کی طرف دوڑ کر جا رہے تھے، میں پکڑ کر تمہیں جنت کے راستے پر ڈال رہا۔ صاحبو جو حدیث مقدسہ میں نے پڑھی تھی، اس میں سید عالم سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں من جاءہ الموت هو یطلب العلم، جو علم سیکھ رہا ہے اور اسے موت آ گئی، دوران علم موت آئی، ابھی وہ نہ حافظ بنا، نہ قاری بنا، نہ عالم بنا، نہ اس نے خدمت کی، ابھی صرف نیت لے کے عمل میں چل پڑا۔ تو آپ نے فرمایا
کہ اس کا سیکھنا وہ علم جو جانے والا ہے وہ کس غرض سے تھا، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، اسلام کو زندگی دوں گا، احشاء دوں گا، اس کو زندہ کرنے کی، اس کی آبیاری کی کوشش میں لگ جاؤں گا کہ جہاں اسے خون کی ضرورت ہوگی تو میں اپنے گردن کٹوا کے بھی اس کے بوسے کو جوان کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں گا۔ اس کی نیت یہ ہو لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ کہ وہ اسلام کی خدمت کرے، اس سے ابھی کی نہیں ہے، ابھی کرنے کا ارادہ لے کے کام میں آ گیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جنت کے رب کائنات اس کو وہ درجہ عطا فرمائے گا کہ وہ صرف اپنے درجے میں کھڑا ہو کر یوں نگاہ کرے گا، نگاہ انبیاء کے درجے تک جا پہنچے، اس کے اور انبیاء کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے گا۔ رب اسے ایسے صرف نیت لے کر چلنے والے کو انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ دین ہے کہ جس میں ابھی صرف نیت لے کے چلنے والا موت آ گئی، اسی نیت میں جسے موت آئی تو رب اتنا درجہ دے گا۔ تو بتاؤ کہ جو علماء حق اہل سنت نے سب کو سکھا دیا کہ محبت مصطفیٰ کی خاطر ہر چیز لٹانی پڑے تو لٹا دو، تو وہ دیوانہ اس بات کو جاننے والا جو حضور کی عزت کی خاطر کھڑا ہوگا رب کائنات کتنی عزتیں عطا فرمائے۔ جو ایک عالم دل انہیں مانا، یا رسول اللہ۔ تو صاحبان ذی وقار، میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ سمیٹتا ہوں۔ حضرت نے جو شعر پڑھا تو محبت سے اگر ذوق ہو تو مل کر یہ پڑھ لیں۔ اللہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو محبت سے پڑھتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا، آغاز ہے ہی اس سے، یا تو شعر صرف ایک ہی پڑھنا ہے، اب زیادہ نہیں ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا رمضان گیا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ جل مجدہ جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہ میں اپنے پیارے محبوب کی زلف واللہ کا صدقہ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ۔